اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ اور اپنی میں کو مار دو۔ اگر انسان کو اپنی میں نہیں مارنی آتی، اپنی ایگو کو ختم نہیں کرنا آتا، تو ایسا انسان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، خواہ وہ دنیاوی کامیابیوں کا سفر ہو یا پھر روحانی منازل یا راہ سلوک طے کرنے کا سفر۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ میں کو مارنا کیا ہوتا ہے؟ جب میں نے اس پہ غور کیا تو مجھے جو پہلا سین نظر آیا، ایک منظر کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور کہا گیا ابلیس سے کہ سجدہ کرو، تو میں کا آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا، اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی ساتھ دی، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں بہتر ہوں۔ میں آ گئی، میں کمپیریزن۔ میں کا مطلب کیا ہے کہ جہاں ہم شعوری لا شعوری طور پہ کسی دوسری اینٹیٹی کے ساتھ، کسی دوسرے فرد کے ساتھ کوئی کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کمپیریزن کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہتر ہوں، میں آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ والے سمجھاتے ہیں کہ جو اگر آپ نے کبھی بھی دیکھنا ہو کہ کیا آپ کو یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، بعض اوقات ہمارے لیے کچھ ڈیسیژنس کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے نا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو اس میں ایک فرد کا صرف فائدہ ہے، انفرادیت ہے، جہاں ہم صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ ابلیسیت ہے۔ اور اگر اس میں سارے لوگوں کے فائدے کی بات ہے، یہ دوسروں کے فائدے کی بات ہے، تو یہ اصل میں صحیح بات ہے، صحیح راستہ ہے۔ تو پھر آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ نے اجتماعیت کو دیکھنا ہے، انفرادیت کو نہیں دیکھنا، میں کو نہیں دیکھنا کہ مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا، میرے اس عمل کا، میرے اس ایکشن کا، میرے اس قدم کا دوسروں پہ اثر کیا ہوگا۔ یوں فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا، اس کشمکش سے نجات مل جائے گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم کسی ایسے ہی دوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میں ہے، مجھے واصف علی واصف صاحب کی بات یاد آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ دوسرے کو ڈانٹتے ہیں، جھڑکی دیتے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، دوسرے کو انفیریئر سمجھا، تو آپ نے دوسرے کو برا بھلا کہا، دوسرے کو جھڑکی دی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ والے کتنے سینسٹیو ہو کے، کتنی باریکی سے سوچتے ہیں، اور پھر اگر ہم غور کریں تو واقعی یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی دوسرے کو کوئی ملامت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو جھاڑ رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، تو اٹ مینس کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار، زیادہ بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے کو اپنے آپ سے کم تر۔ جب انسان اپنی میں کو ختم کر دیتا ہے، اپنی ہی ذات میں نہیں پھنسا رہتا، دوسروں کی بھلائی کا، دوسروں کے فائدے کا سوچتا ہے، کیئر آف اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو آپ کبھی آزما کے دیکھیے گا کہ سب سے زیادہ اس کی زندگی پہ یہ امپیکٹ آتا ہے کہ نت نئے آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں، یوں کہ ذہن میں وسعت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ذہن کھلنا شروع ہو جاتا ہے، رحمتوں کا لگتا ہے کہ نزول ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ آپ اپنی ذات میں صرف مگر نہیں ہوتے، آپ دوسروں کی بھلائی کے لیے حریص ہو جاتے ہیں۔ آپ صبح اٹھتے ہی سوچتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے کوئی دوسروں کا فائدہ ہونا چاہیے، میرے کسی عمل سے، میری کسی سوچ سے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ فنانشلی ہی کسی کا فائدہ کریں، بعض اوقات کسی کے لیے چپکے سے دعا کر دینا، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے دینا، کسی کا دکھ درد سن لینا، کسی کو کوئی تھپکی دے دینا، کسی کو کوئی حوصلہ دے دینا، کسی سے کوئی ایسی بات کر دینا جس سے اس کی مایوسی امید میں بدل جائے، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، بس دوسروں کے لیے خیر بن جائیں۔ کبھی آپ آزما کے دیکھیے، اگر آپ کو زندگی میں بہت ڈپریشن ہو رہا ہے، تو آپ
کوئی ایسا کام کیجیے جس سے دوسروں کے چہروں پہ مسکراہٹ آئے. وہ جو دوسروں کے چہرے کی مسکراہٹ ہے وہ آپ کے اپنے اندر کی کلی کھلا دے گی. کہتے ہیں نا کہ خوشی اور مسرت ایسے عطر ہیں جنہیں جتنا زیادہ دوسروں پر چھڑکا جائے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے اپنے اندر آئے گی. دوسروں کے لیے ہم کب سوچتے ہیں؟ جب ہم اپنی میں سے نکلتے ہیں. قرآن پاک جا بجا کنڈیم کرتا ہے میں کو، اور اللہ والے بار بار تلقین کرتے ہیں کہ قلندر شعور اپنا لو. اور قلندر شعور کیا ہے؟ نیوٹرل ہو جاؤ، ہر ایک سے پیار محبت والا سلوک. جیسے نیچر نیوٹرل ہے، درخت نہیں دیکھتا کہ اس کے سائے میں بیٹھنے والا انسان نیک ہے یا بد ہے، اس کی جڑیں کاٹنے والا ہے، اس کے تنے پہ ضرب لگانے والا ہے، اس کے پتوں کو یوں ہی مسلنے والا ہے بلا وجہ. وہ سب کو چھاؤں دیتا ہے. سورج سب کو تمازت عطا کرتا ہے، روشنی عطا کرتا ہے. چاند کی چاندنی سب کے لیے ہے، ہوا سب کے لیے ہے. ایسا ہے نا؟ اس لیے کہ میں نہیں پھنسی ہوئی نیچر کی کوئی بھی چیز. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ہی میں کا طواف. اور اس لیے ہماری زندگی میں بہت ڈپریشن، بہت بے چینی، بہت بے سکونی ہوتی ہے. اندر کی بے چینی اگر ہمیں ختم کرنی ہے تو دوسروں کے لیے سوچنا ہوگا، دوسروں کے لیے خیر طلب کرنی ہوگی، اور دوسروں کے لیے خیر کا سبب بننا ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم بھی تو ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو. آپ کیا کہتے ہیں جناب اس حوالے سے؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ مرنے سے پہلے مرنا بہت ضروری ہے، اپنی میں کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، دوسروں میں خوشیاں تقسیم کرنا، آسانیاں تقسیم کرنا بہت ضروری ہے؟ اللہ کریم ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم.